اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر۔ دہر کا مطلب ہے زمانہ، پیریڈ، ٹائم۔ حل عطا علی الانسان، کیا آیا ہے اوپر انسان کے، حین وقت، من الدہر زمانے میں سے، کیسا وقت، لم یکن کہ نہیں تھا وہ، شیئا مذکورا کوئی ایسی چیز، شیء ایسی چیز، مذکورہ جو قابل ذکر ہو۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفہ نطفے سے، امشاج ملا ہوا، مخلوط مکس، نبتلیہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ پس کیا ہم نے اس کو، سمیعا بصیرا سننے والا سمجھنے والا۔ انا ہدیناہ ہم نے اس کو راہ دکھلائی، السبیل رستے کی، اما شاکرا یا وہ شکر کرتا ہے، نعمت کا قدر کرتا ہے، و اما کفورا یا وہ اس کو ڈس اوبے کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ تو جو بات کہی جاتی ہے کہ کفر اور شکر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ انسان نے اگر شکر کو سمجھنا ہے کہ شکر کیسے ادا کریں، تو بھائی کفر نہ کر، انکار نہ کر، کس چیز سے؟ اللہ کی نعمتوں سے انکار نہ کر، تو آٹومیٹیکلی اس کا شکر ادا ہوگا۔ تو کیسے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نعمت دی ہے اس نعمت کو یوٹیلائز کر۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پیسے دیے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کر، اس کو رب مان۔ جب وہ خرچ نہیں کرتا تو وہ اس کو رب نہیں مانتا، کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کیا تو سب ختم ہو جائے گا اور مجھ کو تو پھر رہے گا نہیں۔ وہ یہ نہیں مان رہا کہ مجھ کو اللہ نے دیا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، شاکرین کے لیے نہیں، انا اعتدنا للکافرین بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، سلاسلا زنجیریں، و اغلالا توق، و سعیرا آگ۔ ان الابرار بے شک جو لوگ بر والے ہیں، بر کون؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو خود کو پسند کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کافر ہے، یعنی کافر شکر کرنے والے کا اپوزٹ ہے، کافر شکر کرنے والے کا اپوزٹ ہے۔ کافر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، زنجیریں اور گلے کے توق تیار کر رکھے ہیں کہ گلے میں توق ڈال کے، زنجیر ڈال کے آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ لفظ شکر کرنے والا اب نہیں آ رہا، کہ شکر کرنے والوں کہ وہ ان کو ہم پانی پلائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الابرار بے شک جو بر والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنے والے جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ شکر کرنے والے۔ یہاں جو بات سٹارٹ ہوئی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تو شکر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے شکرانہ ادا کرنا۔ ان الابرار بے شک جو بر والے ہیں، یشربون وہ پلائے جائیں گے، من کاس پیالے سے، من کاس کان مزاجھا کافورا جس کی جو مزاج ہے، جس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافور کی مانند ہے۔ اب یہ جو میں بات آتی ہے قرآن مجید میں، یہ سب تشبیہات، اگلی صورتوں میں مزید تشبیہات آئیں گی۔ ابھی کافور کی لوگ اب گولیاں رکھتے ہیں، اور ہم بچے تھے چھوٹے کہتے تھے کہ جی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ زہر ہوتی ہے، مر جاؤ گے۔ وہ جب رضائیاں یا سردیوں کے گرم کپڑے رکھتے ہیں تو اتنی اتنی کافور کی گولیاں بیچ میں رکھتے ہیں۔ اس کافور کی گولی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی آمیزش ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کافور ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو مزاج جو ہے کافورا، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافور کا ہے۔ تو تعالیٰ تم کو تشبیہاً ایک بات بتا رہا ہے، کیا ہے اس کا ٹیسٹ؟ وہ اللہ کے سوا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کو ہم نہیں اپروچ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ اینا وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا اس سے پانی پلائے جائیں گے، عباد اللہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس سے پانی پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا اس سے وہ کیا کریں گے؟ پھاڑ لائیں گے، پھاڑ لانا، اس سے نہریں بنا کے، چشمہ ہوگا اس سے وہ نہریں کھینچ کے لے آئیں گے۔ یوفون بالنذر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یوفون پوری کرتے ہیں، بالنذر بالنظر نظریں پوری کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ آیا نا نظر پوری کرنا، یہ مجھے وہاں سے بھی یاد آ گیا، جو حج کی ہم بات کرتے ہیں کہ حج کیا ہے، تو وہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کیا کہ
وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر ختم کرو، فنش کرو، قضا ختم کرو، تفثہم، اپنا میل کچیل۔ اب لوگوں نے اس کو باڈی کا میل کچیل کہہ دیا۔ تفثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے جو اپنے اندر رکھتا ہے، ایک قوم جو دوسری قوم کے لیے اپنے اندر بغض رکھتی ہے، جو لڑائی جھگڑا جو معاملہ ہوتا ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو فنش کرو اور اپنی نظریں پوری کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت العتیق کا طواف کرو۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور وہ لوگ ڈرتے ہیں، یوم، اس دن سے، کان شرہ، جس کی جو سختی ہے، مستطیرہ، وہ پھیل جانے والی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں، اس دن کی سختی سے کیسے ڈرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون، وہ کھلاتے ہیں، طعام کھانا، علی حبہ، اس کی محبت میں، اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، مسکینہ، مسکینوں کو، مسکین، ابھی لوگ اس کی ڈیفینیشن میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسکین لفظ ہے ساکن، سین کاف نون، ساکانا، ساکانا، رکا ہوا، ٹھہرا ہوا۔ مسکین جو ٹھہرا ہوا ہو، جس کی زندگی کا پہیہ رک جائے، جو محروم ہو، وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، و یتیمہ، یتیموں کو، و اسیرہ، اور اس کو جو قیدی ہے، ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ باقیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے، ان کے گلوں میں جو توک ڈالنے ہیں، غلیل ڈالنی ہے، اغلالہ، وہ تیار کر رکھی ہے، اور زنجیریں تیار کر رکھی ہیں۔ اور جو دوسرے ابرار لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو خود پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو میں پانی، ان کو میں پلاؤں گا، اس میں جو ٹیسٹ ہوگا، ملونی جو اس کی ہوگی، جو مزاج جو اس کا ہوگا، کافور کا ہوگا، وہ چشمہ ہے کہ اس سے پانی پئیں گے اللہ کے بندے، وہ اس سے نہریں نکال کے لے جائیں گے۔ اور وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اور وہ اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کی برائی جو ہے، جس کی سختی جو ہے وہ پھیلنے والی ہے۔ وہ لوگ کیسے ڈرتے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اس کی چاہت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ لوگ جو اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، لوگ جو کام کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ کام کرو گے جو نظر آئے گا، یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بڑھائے گا۔ تم اللہ کو بڑھا رہے ہو نا۔ فکبر، سورہ مدثر نے بڑھ کر آئے تھے نا، اللہ جہان والوں کو پالنے والا، تم اس کا نوکر بن گئے ہو، اس کے عبد بن گئے ہو، کر رہے ہو، وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں سے وعدہ کیا۔ تم مظلوم کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ گے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے، اللہ تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، جو اس کا وعدہ ہے تم سے، جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ تم لوگوں پہ رحم کرو گے، وہ تمہارے پہ رحم کرے گا، تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد کو علیہ السلام کو، اے داؤد شکر کر، کفر نہ کر، ہمارے بندوں میں سے شکر کر، کم بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ اچھے فیصلے کر، ہم نے تجھ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اور وہ جو کھانا کھلاتے ہیں، انما، اس کے سوا نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو، نطعمکم، ہم جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوجہ اللہ، اس کی وجہ اللہ ہے، اس کا ریزن اللہ ہے، اللہ کی رضا میں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے نہیں چاہتے بدلہ، ولا شکورا، نہ ہم تم سے تھینکس مانگتے ہیں کہ ہم نے تم کو دیا، اب تم اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دو۔ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تم نے اس فقیر کو نہیں دیا کہ تم نے اس کو دے دیا تو بول کے اب تو بھی کچھ کر، نو، تم رحمان کے عبد ہو، وہ تمہارا عبد نہیں ہے، تم رحمان کے نوکر ہو، اس نے تم کو نعمت دی ہے، تم نے اس کو شکر ادا کرنا ہے، اس بندے نے تمہارا شکر ادا نہیں کرنا، نہ تم نے اس سے تھینکس لگوانا ہے، نہ تم نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اب یہ اس کی میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ بڑی گاڑی والا ہے، بڑے بنگلے والا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے بہت ہوتے ہیں، مگر ایسے نہیں کہ برے نہیں ہوتے، برے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ وہ نوکر رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، اس کو اجرت دیتا ہے 30,000، سو کھانا کھلاتا ہے، وہ ایگریمنٹ میں سائن کیا ہوا ہے کہ تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا،
اب اس کا کوئی بھائی آ جاتا ہے، اس کا کوئی بھتیجا آ جاتا ہے، یا اس کی بہن آ جاتی ہے، یا اس کی ماسی آ جاتی ہے، یا کام والی کی بیٹی آ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں میری گاڑی کے پراڈو کے ٹائر صاف کر دے، فارچونر کھڑی ہے اس کے ٹائر صاف کر دے، اور جاتے ہوئے اس کو 100 روپے الگ سے دے دیتا ہے۔ اگر وہ ٹائر وہ جا کے باہر سے صاف کرواتا وہ اس سے 500 600 روپیہ زیادہ لیتا گاڑی کے حساب سے، وہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کرتی۔ اگر اس کو الگ سے دینے ہیں تو اس کو الگ سے پیسے دے۔ اگر تو نے اس سے یہ کام کروانا ہے تو اس سے پہلے بول کہ میں تجھے یہ گاڑی کے ٹائر صاف کروانے اس کے کتنے پیسے لے گا، وہ جتنے پہ راضی ہو جائے۔ وہ اگر بولتا ہے کہ مجھے آپ کیا کہتے ہیں اس کے 100 روپیہ یا 200 روپے دے دو میں ٹائر صاف کر دوں گا، تو ٹھیک ہے کروا لو اس سے، اگر یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اگر آپ کے باہر میں 1000 روپے میں ٹائر، بڑی گاڑی ہے آپ کے 1000 روپے کے ٹائر صاف ہوتے ہیں، آپ اس کو وہ بیچارہ مانجتا رہا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا کے ٹائر، اور آپ اس کو 200 روپے دے رہے ہو۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کشائش والا بنایا تھا کہ آپ باہر گاڑی سے وہاں سے کرواتے، کتنی مہنگی گاڑی ہے، اتنا مہنگا پیٹرول ڈیزل ڈالتے ہو، باہر سے آپ کرواتے آپ کے زیادہ پیسے لگتے، اس کی آپ غربت کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اور وہ آپ کا نوکر ہے یا نوکر کے گھر والا کوئی آیا ہوا ہے یا کام والی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، اس سے آپ نے ایکسٹرا کام کروا دیے، اور وہ ایکسٹرا کام اگر آپ کسی اور سے کرواؤ تو آپ کے زیادہ پیسے لگتے ہیں، اس سے کروا اس لیے رہے ہو کہ اس کو چلو جاتے وقت 150 دے دوں گا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کھانا کھلاتے ہیں کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء، ہم نہیں چاہتے تم سے بدلہ، ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم قدر کرو، شکرانہ ادا کرو۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ ڈرتے ہیں اس دن کی سختی سے۔ تو یہاں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں انا نخاف، ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ من ربنا، ہمارے پالنے والے سے جو ہم کو پالتا ہے، ہمیں اس سے ڈر رہا ہے۔ یوما، اس دن سے، ابوسن کم تریرا، جس دن کی جو سختی ہے وہ ابسا ابوسو، منہ بگاڑنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فوقاہم اللہ، اللہ نے ان کو بچا لیا، شر ذالک اليوم، اس دن کی سختی سے وہ لوگ بچا لیے گئے ہیں۔ کہ کون لوگ؟ جن کو میں پال رہا ہوں، ان کو دے رہا ہوں، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور اس سے اس کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، کوئی اس سے ان کی اجرت نہیں مانگ رہے، اس کے بدلے میں کوئی نوکری نہیں مانگ رہے، کوئی ان پہ احسان نہیں ان کے بدلے میں لے رہے۔ وَلَقَّاهُمْ، اور ملا دی ان کو، نظرتاً وسرورا، ان کی تازگی اور ان کی خوشی۔ وَجَزَاهُمْ، اور بدلہ دیا ان کو، بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ ڈٹے رہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حد بنا کے دی تھی اس حد کے اندر رہے۔ جنتاً وحریرا، باغات اور حریرا، ریشم۔ متقین، ٹیک لگائے، فیہا، اوپر اس کے، علی الارائک، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ باغات اور ریشم جس کے اوپر وہ ٹیک لگائے، کہ بہت اچھی جگہ، نرم و نازک جگہ جہاں وہ ٹیک لگائے، فیہا، اوپر اس کے، علی الارائک، کہ وہ ایک تختوں کے اوپر، لا یرون فیہا، نہیں دیکھتے وہاں پر وہ، شمسا، نہ دھوپ کو دیکھتے ہیں، سورج کو نہیں دیکھتے، ولا زمہریرا، اور ٹھٹھرتی سردی کو بھی نہیں دیکھتے۔ ودانیتاً علیہم، اور اوپر ان کے جو ظلالھا، ان کے سائے ہیں وہ قریب ہیں، وذللت، اور نزدیک کیے گئے ہیں، وذللت، نزدیک کیے گئے ہیں، قطوفھا، گچھے اس کے، ان پھلوں کے گچھے، تذلیلا، لٹکا کر، ویطاف علیہم، اور پھرائے جاتے ہیں اوپر ان کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، متکئین فیہا، ٹیک لگائے اوپر اس کے تختوں پر، نہیں دیکھتے وہاں نہ سورج کی گرمی، ولا زمہریرا، اور نہ ٹھٹھرتی سردی، اور ودانیتاً علیہا، نزدیک ہوں گے اوپر ان کے، ظلالھا، ان کے سائے، اور نزدیک کیے گئے، قطوفھا، تذلیلا، ان گچھے ان پھلوں کے لٹکتے، ویطاف علیہم، اور پھیرے جائیں گے اوپر ان کے، بآنیتاً، برتن، من فضہ، چاندی کے، واکوابن، اور جو پیالے ہیں، کانت، قواریر، کے وہ ہیں شیشوں کے، قواریر جو شیشہ ہے، من فضہ، وہ چاندی کا ہے، قدروہا تقدیرا، اس کا جو اندازہ رکھا ہے، اندازہ ماپ رکھا ہے، ان کا ماپ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ رکھا ہے۔ اور یہ ساری بات تشبیہات میں آ رہی ہے، ہم اس کو اپروچ نہیں کر سکتے،
وَيُسْقَوْنَ اور وہ پلائے جائیں گے فیہا بیچ اس کے کأسن پیالے سے کانا مزاجہا جس کا جو ٹیسٹ ہے زنجبیلا وہ زنجبیل کی طرح کا ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ ادرک سونٹھ کر رہے ہیں کہ اب یہ سب تشبیہات میں ہے، وہی جیسی بات بتائی جاتی ہے کہ وہ ایسی ہوگی آم کی طرح ہوگی، اس میں تھوڑا ترش کر دو تو وہ آم کی طرح اس لیے بولا گیا ہے کہ آپ کو تاکہ اس ٹیسٹ کے نزدیک پہنچو۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اینا چشمہ ہے، فیہا بیچ اس کے، تو سما نام رکھا جاتا ہے، نام دیا گیا ہے سلسبیلا۔ ویطوف اور پھیریں گے علیہم ان کے اوپر ولدان لڑکے ویٹرز مخلدون ہمیشہ ان کی خدمت کو ٹھہرے ہوئے۔ اذا رأیتہم جب وہ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم تو وہ حساب لگائیں گے لؤلؤا منثورا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ وہ جب ان کو دیکھیں گے کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے جیسے یہ کتنے ہیں کہ یہ ان کے پاس ہر وقت ان کی خدمت گزار، لؤلؤا منثورا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب دیکھے گا، ثَمَّ رَأَيْتَ اس جگہ دیکھے گا، نعیمہ نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑی بادشاہت، علیہم اوپر ان کے ثیاب کپڑے ہیں سندس کے، خضر سبز رنگ کے، واستبرق اور استبرق کے، وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا کنگن، من فضہ چاندی کے، وسقاہم اور پلائے گا ان کو، ربہم ان کا پالنے والا، شرابن طہورا پلانا پاکیزہ چیز پلائے گا۔ اچھا یہاں اب چاندی کے کنگن کی بات آئی، سورہ اعراف میں آتا ہے سونے کے کنگن، سورہ اعراف میں نہیں، سورہ حج میں آتا ہے سونے کے کنگن، سونے چاندی کے کنگن اللہ تعالیٰ ان کو پہلائے گا۔ یہاں چلے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حج میں مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا نکالنے میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو لوگ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے، محمد رسول اللہ کی ذات اقدس سے یہ چیز منسوب کرتے ہیں کہ جو مرد میل اس دنیا میں سونا اور ریشم پہنے گا وہ دنیا میں اس کے اوپر حرام کر دیا جائے گا۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات سے کرتے ہیں تو ان کے لیے اب سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ وہی نکلا ہے ڈائریکٹ۔ سورہ حج کو جب ہم پڑھیں گے، سورہ حج کی آیت نمبر ہے 23، سورہ حج کی آیت نمبر ہے 23۔ ان اللہ، سن لو سب لوگ جو سن رہے ہیں، تم لوگ بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں، یہ لوگ جو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں وہ لوگ نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن۔ نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ کی زبان سے جو بات آ رہی ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات وہ ایمان والے جو اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے عمل درست کرتے ہیں، کہاں داخل کرے گا؟ جنات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار جہاں نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا پہنائے جائیں گے بیچ اس کے، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ کہہ دیا، رسول اللہ کی ذات اقدس نے یہ کہہ دیا، انہوں نے نہیں کہا، یہ ان کے آباء و اجداد نے کہا ہے، ان کے جنوں نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرد اس دنیا میں پہن لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں دے گا۔ تو یہاں قیامت کی زینت اللہ نے کیا بتائی؟ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت بتائی ہے کہ کیا زینت اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے گا، کہ وہ پہنائے جائیں گے زیور، وہ پہنائے جائیں گے، یحلون پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور وہاں ان کا لباس جو ہے وہ فیہا حریر ریشم کا ہوگا۔ اب سورہ اعراف میں چلے جاؤ، یہ تھی سورہ حج کی آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ میں خود سے نہیں بنائی۔ اب آپ چلے جائیں سورہ اعراف میں،
سورہ اعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 32. سورہ اعراف آیت نمبر 32. سب لوگ غور سے سنیں. کل ان سے سوال کرو من کون ہے وہ شخص حرما حرام کرتا ہے زینت کو اللہ نے جو زینت بنائی ہے التی وہ زینت اخرج لعبادہ جو اس نے نکالی خود کے بندوں کے لیے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ کو کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے نکالی خود کے بندوں کے لیے. والطیبات من الرزق اور پاکیزہ رزق کی حلال حرام کی ہم بعد میں بات کریں گے, وہ اسی سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. الحمدللہ. کل اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ دے ہی للذین آمنوا یہ ہے ایمان والوں کے لیے فی الحیات الدنیا بیچ دنیا کی زندگی میں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں نہیں ہے. کل کہہ دے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دنیا میں یہ ایمان والوں کے لیے ہے. دنیا میں تو نان مسلم بھی اس کو یوز کرتے ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن خاص ان کے لیے خالص. یہاں کافر مشرک فاجر منافق فاسق سب یہ زینت استعمال کریں گے. خالصتا یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اس طرح اللہ تعالیٰ کیونکہ لوگوں نے حرام کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا کس نے حرام کر دی زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. لوگوں نے حرام کیا ہے. یہ لوگ اس قرآن کی اس آیت کے نزول سے پہلے سے حرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تبھی جب محمد رسول اللہ آئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پر تنزیل کر دی. کل کہہ دے پوچھ ان سے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات. اس طرح ہم تفصیل کرتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اپنے علم کا لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں. تو یہاں ڈیٹیل سے بتا دیا گیا. آج تم سونا پہن جاؤ تمہیں 10 داڑھی والے لوگ پکڑ لیں گے. صرف داڑھی والے نہیں جو تھوڑے بہت دوسرے ہیں وہ بھی آپ کو پکڑیں گے. نہیں یہ تو مرد پر حرام ہے. اور شادی والے دن تو سارے پہن لیتے ہو. اور کچھ لوگ کچھ تو ایسے مسلک والے ہیں جو کہتے ہیں پیلا رنگ بھی نہ پہنو کہ سونے سے مشابہت رکھتا ہے اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور کتابیں چھاپ رہے ہیں. کراچی اردو بازار میں بھی چھپ رہی ہے, لاہور اردو بازار میں بھی چھپ رہی ہے, اسلام آباد میں بھی چھپ رہی ہے, پنڈی میں بھی چھپ رہی ہے, آج کی تاریخ تک چھپ رہی ہے کہ نبی نے منع کیا جی سونا اور ریشم مرد پر حرام ہے. حالانکہ ان کی زبان مبارک سے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ پوچھ ان سے کل کہہ دے من حرما کس نے حرام کی. اب یہ جو زینت جو خالصتا یوم القیامہ ہے جو خالصتا یوم القیامہ ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کو کنگن پہناؤں گا. یہاں جو بھی ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس, تو یہ سونا اور ریشم کا پرٹیکولرلی بالکل کلیئرلی اس کا نام لے کر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ان کے دشمنوں نے منسوب کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں یہ بات آ گئی. ہم اب دوبارہ آ جائیں سورہ دہر میں جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کنگن پہنائے گا چاندی کے اور ان کو ان کا پالنے والا پلائے گا بہت پاکیزہ چیز. ان ھذا بے شک یہ جو ہے کان لکم ہے واسطے تمہارے جزا بدلہ وکان سعیکم مشکورا اور جو تمہاری کوشش تھی سعیکم مشکورا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اس کی قدر ہے. شکور سے یہ اس کی قدر ہے جو تم نے کیا اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے نازل کیا تیرے اوپر قرآن تنزیلا ریویلیشن. فاصبر لحکم ربک جو تیرے رب کا حکم ہے نا خود کو اس کے اندر رکھ صبر ڈٹا رہے تیری جو وہ لمٹ ہے اس سے کراس نہ کر. ولا تطع مت کہا مان منہم ان میں سے آثمن جو جھوٹے ہیں جو گناہ گار ہیں او کفورا کفر کرنے والے ہیں. تو اب جو تم کو بولے گا کہ نبی علیہ السلام نے یہ زینت کی چیزیں مرد کو پہننے سے کہ مرد سونے کی چین نہ پہنے مرد ریشم کے کپڑے نہ پہنے
مرد جی کنگن نہ پہنے، تو یہ جو ریشمی لباس نہ پہنے، اور اس کی تمہیں عجیب عجیب وجوہات بتائے گا، جیسے جس نے پیدا کیا ہے اس کو نہیں پتا، خود خدا بن رہا ہے، اور جو رسول کا بولا ہوا ہے اس کو پس سے پشت ڈال رہا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کر تیرے پالنے والے کا جو علم ہے، جو اس کی تعلیم ہے، بکرتم و اصیلا، صبح و شام جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے اس کو صبح و شام یاد رکھ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں کیا کرنا ہے، جو ہم سورہ مزمل میں پڑھ کر آئے ہیں، رات میں کیا کرنا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، جو رات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رات میں تو نے کیا کرنا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، سجدہ کر اس کے لیے، ایک سجدہ کرے گا، کہ پوری جو رات ہے سورج غروب ہوا ہے اور فجر ہو جائے گی، اس میں ایک سجدہ کرے گا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، بس سجدہ کر واسطے اس کے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ میں سجدے کا کہہ رہا ہے نا، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، وَسَبِّحُ، سبحہ کا مطلب ہے مصروف رہنا، جب ہم نے سورہ مزمل میں پڑھا تھا وَإِنَّ لَكَ، یہاں بھی سبحہ کے ساتھ طویلہ لفظ آ رہا ہے، سورہ دحر میں، سورہ مزمل میں بھی سبحہ کے ساتھ طویلہ لفظ آیا تھا، سورہ مزمل میں آیا تھا وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک بیچ نہار میں، ڈے ٹائم میں تیری مصروفیت ہے طویل، لمبی، وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، رات میں تو کیا کر، فَاسْجُدْ لَهُ، خود کو اس کے لیے پیش کر، امر کی تعمیل کر، حکم کی تعمیل کر، اس کا احکام بجا لا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، کر کیا، وَسَبِّحُ، خود کو مصروف کر، لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات، لمبی رات لَيْلًا طَوِيلًا کیا ہے، جو ہم سورہ مزمل میں پڑھ کر آئے ہیں، نصفہ، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، 1/3 نائٹ، 2/3 نائٹ، اور یا اس کا نصف، اور کر کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کی رتل کر، جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں، یحبون العاجلہ، یہ تو جلدی کو چاہتے ہیں، وہی جو ہم پیچھے سورہ قیامت میں پڑھ کر آئے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ جلدی کے چکر میں لگے، بل تحبون العاجلہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ جلدی کے چکر میں ہیں، وہاں پہ ہے وَیَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو چھوڑے، اور یہاں ہے وَیَذَرُونَ وَرَاهُمْ یَوْمًا ثَقِیلًا، جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس بھاری دن کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہی بات ہے، نصیحت کو پڑھتے جا رہے ہیں جلدی 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 جلدی، دیکھ نہیں رہے نصیحت کہی گیا ہے، جب وہ معاملہ آتا ہے اپنے گھر کے اندر ہی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن خلقناہم، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا، اور مضبوط کیے ہم نے، اسرہم، ان کے بندھن، وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم بدل دیں گے، امثالہم تبدیلا، ان کی مثل تبدیل کر دیں گے، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ جو قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، فمن شاء، جس کا دل چاہے، اب یہ نصیحت کیا ہے، اتخذ، پکڑ لے، الی ربہ سبیلا، جو تیرے رب کی جو راہ ہے، تیرے رب کی کیا راہ ہے، تیرے رب کی راہ پکڑ، یہ نصیحت ہے، یہ پورے قرآن میں تمہیں کیا نصیحت ہے کہ تیرے رب کا رستہ ہے، اس کا تو نوکر بن، اس کا عبد بن، اس کے رستے پہ چل، اس کا رستہ کیا ہے، وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، اس نے تجھ کو پالا ہے، تو مال خرچ کر، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو لوگوں پہ رحم کر، ظالم کے سامنے کھڑا ہو جا مظلوم کے لیے، وہ یوم دین کا مالک ہے، تو دین کو مت جھٹلا، اور دین کو جھٹلانے کے لیے سورہ ماؤن پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تشاؤون، اور نہیں چاہتے تم الا یہ کہ ان یشاء اللہ، کہ جو چاہے اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جو بادشاہ ہے وہ جاننے والا ہے، اللہ جو حاکم ہے وہ جاننے والا ہے، یدخل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اس کی رحمت میں، اس کی رحمت کیا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا انا ارسلناک، جو ہم نے تجھ کو بھیجا، الا رحمتا للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت، کیا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نہیں کہتے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم ہو، ہدی و رحمہ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو رحمت کہتا ہے، تو جس کو وہ چاہتا ہے اس میں داخل کر دیتا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ پھر کسی اور طرف نہیں جاتا۔
یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین، جو ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے۔ تو شرک کون کرنے والے لوگ جو اس کے ساتھ دوسری لوگوں کی باتیں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا وہ جو والظالمین، جو ظالم لوگ ہیں، اعد لہم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔